بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور نہایت رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایسا وظیفہ لے کر کہ اس وظیفے کی بدولت ہر انسان مشکلات سے نکل سکتا ہے، تکلیف سے نکل سکتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ رزق کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی، یا پھر اولاد کے رشتے نہیں آ رہے، یا پھر آپ کی اولاد کی انگیجمنٹ، نکاح یا رخصتی نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کا کوئی مقدمہ عدالت کے اندر پھنسا ہوا ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا لین دین کا مسئلہ ہے، قرض کی واپسی کا معاملہ ہے یا قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے، یا بہت پرانی کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، حکامات کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کے در پر گئے، آستانے میں گئے، خانقاہ میں گئے، مدرسے میں گئے، مساجد میں گئے، لیکن وہ بیماری دور نہیں ہو سکی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، لیکن ابھی تک وہ بیماری دور نہیں ہوئی۔ معزز سامعین کرام، ان ساری پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح کا وظیفہ کر لیں۔ صبح کا یہ عمل ہر روز صبح کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں، جو انسان اس صبح کے عمل کو کر لے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، مال و دولت ملے گی، جاب نوکری ملے گی۔ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا، یہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں سے، اللہ کے کلام قرآن پاک میں سے ایک آیت کا عمل ہے، اور اس عمل کی بدولت میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو آج تک آپ کو زندگی میں نہیں مل سکا، وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ دولت ایسے برسے گی پورا سال جیسے بارش برستی ہے۔ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، عزت اور شہرت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، صبح کا یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ صبح کا عمل ہے، خاص عمل ہے، اور اللہ کی کلام قرآن مجید میں سے ایک آیت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کا عمل ہے۔ جس انسان نے بھی اس آیت کا عمل کیا ہے، اس نے اپنے من کی ساری مرادوں کو پایا ہے۔ معزز سامعین کرام، سچا واقعہ سنا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ کوئی نیا بیان ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی وظیفہ ہو یا کوئی آیت کریمہ ہو، ہر کچھ آپ کو مل جائے گا۔
معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ دعا لکھنی ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ دعا لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس دعا کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، جب آپ یہ دعا لکھیں گے تو آپ کسی اجنبی شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی اجنبی شخص کسی اجنبی شخص کے لیے دعا کرتا ہے، کسی اجنبی شخص کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، فرمایا وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، جب آپ کسی اجنبی شخص کے لیے دعا کریں گے، اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کو اس دعا کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو قبول دعا کا ثواب مل جائے گا، اور آپ کی 100 ضرورتیں غیب کے خزانوں سے میرا رب پوری فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ایک چاہنے والے تھے جن کا نام زاہد تھا۔ بھائی زاہد کافی دور سے ان کا تعلق ہے، یہ سندھ سے ان کا تعلق ہے، جام شوروں سے۔ تو وہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت، آپ کے چینل کو کافی سنتا ہوں، آپ کے بیانات کو بھی سنتا ہوں، آپ کی تقاریر کو بھی سنتا ہوں، اور آپ کے وظائف کو بھی سنتا ہوں۔ بڑے اتھینٹک وظائف ہوتے ہیں، قرآنی وظائف ہوتے ہیں، احادیث سے ماخوذ وظائف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے وظیفہ بتایا، بیان کے لیے آپ آئے ہوئے تھے، تو آپ نے بیان کے دوران صبح کا خاص عمل بتایا، صبح کا وظیفہ بتایا، صبح کا وہ عمل جس سے دولت سے مالا مال ہو جانا، رزق سے مالا مال ہو جانا، کاروبار میں ترقی ہو جانا، اور جاب کا مل جانا، نوکری کا مل جانا، یہ سب کچھ آپ نے اس وظیفے کے شروع میں بتایا تھا۔ وظیفہ کچھ یوں تھا کہ وہ بتانے لگے کہ آپ نے جو وظیفہ صبح کا بتایا تھا، 7 دن کا یہ عمل تھا، میں نے اور میرے بچوں نے اس عمل کو 7 دن لگاتار بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ ہم اشراق کی نماز پڑھ لیتے اور وہیں مسلے پہ بیٹھ جاتے، سب اس عمل کو کرتے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے کی جاب نہیں تھی، میری بھی نوکری نہیں تھی، اچانک سے 4 دن گزرے، ظہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا بیٹا باہر گیا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بڑا بیٹا جس کا نام اکرم ہے وہ آیا، بڑا خوش تھا، مجھے کہنے لگا ابو جان آج میرے من کی مراد پوری ہو گئی۔ میں نے سمجھا شاید کسی نے مدد کر دی ہو، شاید کسی نے کچھ پیسے دے دیے ہوں، لیکن کہنے لگا ابو جان امی کہاں ہے، امی کو بلائیے، میں امی اور ابو آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ اب اس نے وہ کاغذ نکالا، وہ لیٹر نکالا، اور ہم دونوں کو بٹھا کر وہ لیٹر پڑھ کر سنایا۔ میں نے کہا یہ لیٹر کس چیز کا ہے، کہاں آپ کو نوکری ملی ہے؟ کہنے لگا ابو جان جس کے لیے میں آپ سے دعائیں کرواتا تھا کہ اس کمپنی میں اگر مجھے نوکری مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ابو جان اس کمپنی کے اندر مجھے نوکری مل گئی ہے، اس کمپنی کے اندر مجھے جو جاب مل چکی ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ اس عمل کی بدولت ہے، اس عمل کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، چند دن گزرے تھے کہ میری جاب کا بھی لیٹر آ چکا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ہم انٹرویو دیتے تھے، کئی جگہوں میں ٹرائی کر چکے تھے، کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آتا تھا،
یہ اس عمل کی ایک برکت تھی، یہ خاص عمل تھا، اور اس عمل کا یہ جیتا جاگتا معجزہ تھا۔ معزز سامعین کرام، پھر مجھے کہنے لگے حضرت خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دیجئے، اور کہنے لگے کہ جب آپ اس عمل کو عام کریں گے اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ صبح کا یہ خاص وظیفہ عام کر دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ فجر کے وقت، صبح کے وقت خالی پیٹ آپ اس عمل کو کرنا، آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کے لیے سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند، لاچار ایسے شخص کو ڈھونڈ کر آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، صدقہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند کو کہاں سے ڈھونڈیں گے، اور ان کا کیا لاجک ہے؟ تو میرے بھائی اس کے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیں گے، صدقے سے بلائیاں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ پر آنے والی وبا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، صدقہ ہو جائے گا جب آپ ضرورت مند کو دے دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، یہ ضرورت مند ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے دربار میں اعلان کرتا ہے، یا رب ذوالجلال، تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے کریم رحیم مولا، تو میری حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے ستار مولا، اے غفور الرحیم مولا، اے دینے والے، یا مسبب الاسباب، تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ ایسے دعائیں مانگتا ہے۔ جب آپ اسے صدقہ دیں گے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اور جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور جو دعا دل سے نکلے اور وہ بھی ضرورت مند کے دل سے، وہ کہے گا مولا کریم جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، یا رب ذوالجلال اس کی ضرورتوں کو تو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ فرمایا جب یہ دعا ایسے نکلے گی دل سے تو سیدھا اللہ کے عرش پہ جائے گی، اور ایسی دل سے دی ہوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اس دعا کے بعد آپ نے جب یہ صدقہ دے دیا تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے جالی کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار سے، عقیدت کے ساتھ، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ یہ درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی،
جو روزانہ آپ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا غنی یا فتاح، یا غنی یا فتاح، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر دانے پہ یا غنیو یا فتاحو دونوں کو پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ان کو علادہ پڑھیں یا ایک جگہ؟ تو معزز سامعین کرام، یا غنیو یا فتاحو کو آپ نے ایک جگہ پہ پڑھنا ہے، علادہ نہیں پڑھنا۔ جب آپ ان کو علادہ کر لیں گے تو اس کی جو برکت ہے، اس کا جو اصل جو اس کے فضائل ہیں، فوائد ہیں، معجزات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اکٹھا پڑھنا ہے، جیسے عمل بتایا جائے ویسے آپ نے عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 313 مرتبہ یا غنیو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 33 بار یہ آیت پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا جو قرآن پاک ہے اس میں سے چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے لگاتار 7 دن کرنا ہے، 7 دن۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز سے پہلے کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، فجر کی نماز پڑھ کر لیں، اشراق کے وقت کر لیں، یعنی ظہر سے پہلے یہ صبح کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس صبح کے وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، پھر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے معجزات اور فوائد، کرامات، کرشمات، برکات، انوارات اس وظیفے کی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آپ اپنی نسلوں میں اس وظیفے کو پھیلا دیں گے۔ معزز سامعین کرام، وظیفے کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔